سوئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ عائشہ بستر لپیٹ لو، سونے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ پھر دن اور رات اللہ کے نبی نے ایک کی، دن اور رات اللہ کے نبی ایک کرتے رہے، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، ہر قسم کے حالات برداشت کیے، لیکن دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے مطابق زندگی گزار دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بات کو مانا کامیاب ہو گیا، جس نے نہ مانا ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ جو ماننے والے تھے اللہ نے کیسے کامیاب کر دیے، وہی صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ اللہ کے نبی نے تیار کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجموعہ تیار کیا۔ وہ ایسا مجموعہ تیار ہوا، وہی جو ایک دوسرے پہ ظلم کرنے والے، خون کے پیاسے، کوئی ان پہ حکومت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو اللہ کے نبی نے ایک مجموعہ تیار کیا اور اعلان ہو گیا۔ 23 سال اللہ کے نبی نے محنت کی اور اعلان ہو گیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ 23 سال کے زمانے کے اندر ایک مجموعہ تیار ہوا، اور ایسا مجموعہ تیار ہوا، ایسا صرف باتوں کی بات ہے نہیں کہ باتیں اور تقریریں ہی ہیں، نہیں، عملی نمونہ پیش کیا امت کے سامنے۔ تبھی کہا جاتا ہے، جب پوچھا جاتا تمہارا قرآن کہاں ہے، جو صحابی نظر آتے کہا یہ ہمارا قرآن ہے، کانوا کتاب اللہ یمشون فی الارض، کہ چلتا پھرتا اللہ کا قرآن، چلتا پھرتا اللہ کا قرآن ہے۔ جس صحابی پہ نگاہ پڑتے کہیں یہی، کیونکہ 23 سال میں قرآن نازل ہو رہا ہے، 23 سال کے اندر صحابہ کی زندگی کے اندر بھی قرآن آ رہا ہے۔ تبھی تو صحابہ کی دعوت کے 2 بول تھے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہمارے جیسے بن جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ لمبی لمبی تقریریں کرتے تو آخر میں تشکیل گئے، نہیں، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے۔ آج کا مسلمان یہ دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ مسلمان کی زندگی خود دین سے دور ہے، خود دین سے ہٹی ہوئی ہے۔ صحابہ تو اس کام کو، ان کی بیویاں تھیں بیواؤں جیسی زندگی گزار رہی، بچے تھے یتیموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، کسی چیز کا خیال نہ کہ اللہ کے راستے میں آج دین خون کی ندیوں میں بہتا ہوا ہم تک پہنچ جائے۔ کل قیامت کے دن صحابہ اپنی قبریں پیش کریں گے، کوئی صحابہ پشاور سے اٹھیں گے، کوئی صحابہ سکھر سے اٹھیں گے، کچھ پنجگور سے اٹھیں گے، کچھ چائنا سے اٹھیں گے، کچھ فلسطین سے اٹھیں گے، جگہ جگہ سے صحابہ کی قبریں اٹھیں گی۔ کہا ابا ہم نے تو بیوی کی پرواہ نہ کی، بچوں کی پرواہ نہ کی، ہم نے تو اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے دین ان تک پہنچا دیا۔ کیا انہوں نے دین کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے دین کو پہنچانے کے لیے، آگے دین لے جانے کے لیے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، میں اور آپ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ نے محنت دی، دعوت اور تبلیغ کی محنت کوئی معمولی محنت نہیں، اس کو معمولی نہ لیں۔ نبی علیہ السلام 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت ہے، ہر نبی نے آ کے یہ محنت کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال یہ محنت کرتے رہے، ہر نبی نے آ کے محنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی بھی آ کے یہی محنت کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کی ایک مجموعہ تیار ہوا۔ پھر اللہ نے ان پہ 25 سال کا صحابہ کا زمانہ کھپنے کا تھا، 23 سال دور نبوت کے، 2 سال دور صدیقی کے، یہ 25 سال کا زمانہ صحابہ کے کھپنے لگنے کا زمانہ تھا۔ حالات پہ حالات آتے رہے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آتی رہی، لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے، استقامت کے ساتھ یہ کام کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بدلہ بھی دیا، پھر اللہ نے فتوحات کے زمانہ بھی انہوں نے صحابہ نے دیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر کماتے 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 ہماری ہڈیاں سرما بن جاتی تو ہم اتنا مال اتنا پیسہ نہ کما سکتے جتنا اللہ نے دین کی برکت سے ہمیں دیا۔ صحابہ رویا کرتے تھے، صحابہ رویا کرتے تھے، کہیں دنیا کے اندر جو دین کا کام کیا، دین کی محنت کی، اس کا بدلہ کہیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ ہم نے تو آخرت کے لیے سب کچھ کیا تھا، آخرت کمانے کے لیے سب کچھ کیا تھا، اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ ہمیں بدلہ دے دے۔ تو یوں صحابہ نے زندگی گزارے، یوں دین کی محنت کرتے ہوئے۔ تو میرے عزیزو، ہمارا مقصد ہے جو نبیوں کا مقصد ہے۔ ایک صحابی اپنے لیے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، رستم کے دربار میں جا رہے ہیں، کہا بھوک کی وجہ سے ہے، پیاس کی وجہ سے ہے، مال و دولت چاہیے، حکومت چاہیے، کیا چاہیے؟ کہا ان اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ کہا نہیں، مبعوث کیا ہے۔ جو الفاظ اللہ قرآن کے اندر نبیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی الفاظ صحابی اپنے لیے استعمال کر کے اس امت کو مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو نبیوں کا مقصد ہے وہ اس امت کا بھی مقصد ہے۔
کہ ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، آئے نہیں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے اندر ڈالنا، یہ ہمارا مقصد ہے. ہم اس لیے دنیا کے اندر ہیں.